بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے میثاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میثاق انبیاء کرام علیہم السلام۔ تو سامعین کرام، اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر دو جلسے جو ہیں وہ فرمائے ہیں۔ ایک جلسہ عاموں کا تھا تو دوسرا جلسہ خاصوں کا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا اعلان فرمایا، جلسہ توحید انعقاد کیا، تو اس میں سب کو بلا لیا، سب کی ارواح کو جمع کیا اور سب کی روحوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پروردگار نہیں ہوں؟ تو اس جلسے کے اندر جو ہے سب نے اقرار کیا کہ بلا، یعنی کیوں نہیں۔ تو اس میں ہر کوئی شامل تھا، انبیاء اکرام، رسولان عظام، اس میں صحابہ اکرام، اس میں مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، کفار، مشرک، تمام جو انسانیت تھیں جنہوں نے دنیا میں آنا تھا، سب روحوں نے اس بات کا اقرار اس جلسے کے اندر کیا کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے دوسرا جلسہ کیا، جلسہ رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں سب کو نہیں بلایا، بلکہ جو اس کے خاص تھے، برگزیدہ تھے، ان کو بلایا کہ پہلی محفل جو تھی وہ عاموں کی تھی، اب دوسری محفل جو ہے وہ خاصوں کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اکرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ آج ہم اسی پر ذکر کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو اس کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ تو جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ان کی اولاد کی ذریت کو ظاہر کیا، ان کی روحوں کو جمع کیا، تو اس ذریت سے عہد لیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میثاق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے لیا، اور حضرت ملا معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معارج النبوہ کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، میرے مولا، تیری ہی ذات نے میری تخلیق فرمائی ہے۔ دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ تیری ہی ذات پروردگار ہے، اور پھر خطاب ہوا کہ اپنے پروردگار کو سجدہ کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بارگاہ احدیت میں سجدہ ریز ہو گئے۔ اس وقت خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، آپ سے ایک عہد و میثاق لینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ میں عہد و میثاق کے لیے حاضر ہوں۔ حکم ربی ہوا کہ آپ اس پتھر یعنی حجر اسود پر ہاتھ رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اپنا دست مبارک رکھا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ، سورہ احزاب آیت نمبر 7۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور تم سے اور نوح علیہ السلام سے۔ یہ روایت جو ہے معارج النبوت رکن اول صفحہ 6 پر، یہ فارسی کا جو نسخہ ہے اس کا حوالہ ہے، اس پر موجود ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انوار سے میثاق لینے کے بعد اللہ رب العزت نے
باقی تمام انبیاء اکرام علیہم السلام سے بھی اپنی وحدانیت و خالقیت اور اپنی الوہیت کا عہد لیا، اور ان سے بھی یہی سوال کیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے تھے کہ ہم نے تمام انبیاء اکرام سے، اے حبیب وسلم، اور آپ سے اور نوح علیہ السلام سے میثاق لیا۔ تمام نبیوں نے سجدہ بھی کیا اور اس سے حجر اسود پر عہد بھی لیا گیا۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ جب تمام انبیاء اکرام علیہم السلام سے اپنے بارے میں میثاق لے لیا اور ان سے اپنی خالقیت، اپنی ربوبیت اور اپنی الوہیت کی گواہی حاصل کر لی، تو پھر انہیں اپنے حبیب کریم وسلم کا تعارف بھی کروا دیا۔ تو یہ پہلا جلسہ تھا جو جلسہ توحید تھا، جس میں تمام لوگ شامل تھے، سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی۔ جب دوسرا جلسہ ہوا تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا، یہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میں انہیں آخری زمانے میں فریضہ رسالت ادا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجوں گا۔ اور اے گروہ انبیاء، تم اپنی کتابوں میں میرے اس حبیب کا ذکر دیکھو گے تو تم سب کی ذمہ داری ہوگی کہ تم ان پر ایمان لے کر آؤ، اور تم میں سے کسی ایک کے زمانے میں اگر آ جائیں تو وہ ان پر ایمان لے کر آئے اور ان کی نبوت کا اقرار کرے اور ان کی امت میں شامل ہو جائے، نہ صرف امتی بن جائے بلکہ ان کے مشن میں ان کا مددگار بن جائے۔ تو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے اس بات کا وعدہ کیا اور حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا۔ تو معرج النبوت فارسی رکن اول صفحہ 6 پر یہ روایت موجود ہے، اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا کہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لے کر آنا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا، اس پر میرا باری ذمہ لیا؟ تو تمام انبیاء اکرام نے عرض کی کہ ہم نے اس کا اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں کہ میں تم سب پر گواہ ہوں، تم ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ تو یہ تھا وہ جلسہ رسالت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی لی گئی، اور ان سے وعدہ لیا گیا انبیاء اکرام سے کہ تم میں سے جس کے دور کے اندر بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں، وہ ان پر ایمان لے کر آئے، ان کی مدد کرے اور ان کا ساتھ دے اور ان کی امت میں شامل ہو جائے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سے تمام مخلوقات میں بہتر ہیں، کوئی مخلوق کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کمال نہیں رکھتی، کوئی مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شرف و سعادت والا نہیں ہے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب سے اس کمال کے حصول کا تخلیق آدم علیہ السلام سے بھی پہلے سے صحیح خبر کے ذریعے پتہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انبیاء اکرام سے عہد لیا تاکہ انہیں یہ خبر ہو جائے کہ یہ ہستی ان سے پہلے اس مقام عظیم تک پہنچ چکی ہے، اور یہ نبی ان کے بھی نبی اور رسول ہے، اور اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ
پر لام قسم کو داخل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بات خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 5 پر موجود ہے۔ تو ذات محترم ان آیات و آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی مکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں سالار انبیاء اور نبی الانبیاء ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تمام انبیاء کی ذمہ داری ہو گئی تھی، اور وہ ایک امتی کی حیثیت سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو جائیں تو ان کے مشن کو پھیلانے میں ہر طرح سے جد و جہد کریں اور اپنی اس ذمہ داری کو پوری طرح سے نبھائیں، کیونکہ اس کا وہ بارگاہ خداوندی میں عہد باندھ چکے تھے، اور اس عہد کی نہ صرف وہ خود گواہ ہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں تم سب پر گواہ ہوں، تم سب کی گواہی میں شامل ہوں۔ تو ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تمام انبیاء اکرام کے بھی نبی ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ اس لیے تو مولانا روم نے کیا خوب فرمایا تھا، نام احمد نام جملہ انبیاء است، چونکہ صد آمد نو داہم پیش ما است، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تمام انبیاء کے ناموں کا مجموعہ ہے، اور جس 100 کا عدد آ گیا تو 99 کا عدد ہمارے سامنے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی نبی کے عہد میں تشریف لائے ہی نہیں، تو پھر اس حکم کا اطلاق کیسے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شب معراج تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کو بیت المقدس میں جمع فرمایا گیا، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائیں، اس لیے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موجودگی میں کسی بھی نبی کو یہ اختیار و افتخار حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ اس موقع پر امامت کرائے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کروا کر تمام انبیاء اکرام سے میثاق پر عمل کروانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی امامت کروائی، اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے چونکہ پورے خلوص کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کو امامت کو تسلیم کر لیا تھا، چونکہ انہوں نے بلا چون و چران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء قبول کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام تسلیم کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ تو اسی موقع پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ نے خوب منظر کشی کی ہے کہ نماز اسرا میں تھا یہی سر ایاں ہو مانا اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ اور اس بات کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا دیا۔ اس واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 57، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، سورہ نساء آیت نمبر 158، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو پہلی آیت میں تو صرف بلند مقام کی طرف اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے، لیکن دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی جانب اٹھانے کا سبب بھی ارشاد فرمایا، اور یہ بھی فرما دیا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے اپنی طرف اٹھا لیا ہے کہ میں لوگوں کو اپنی طاقت اور اپنا ہر چیز پر غلبہ دکھانا چاہتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ اسے زندہ اوپر اٹھایا ہے اور زندہ رہ کر انبیاء کے میثاق کا عملی مظاہرہ کروانا چاہتا ہوں۔ لہذا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دور ختم ہو گیا، اگرچہ وہ زندہ تھے اور زندہ ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس وقت وہ اپنے اس عہدے کا پاس کر کے دکھائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں ہمارے آقا علیہ السلام کہ ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اگرچہ وہ اس وقت بھی درجہ نبوت پر فائز ہوں گے،
اور حضور انور وسلم کے دین متین کو پھیلا کر حضور اقدس وسلم کی مدد و نصرت کا عملی مظاہرہ فرمائیں گے، جس طرح کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی کتاب خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 5 اور 6 پر فرماتے ہیں کہ اس میثاق کی کیفیت اس حلف کی سی ہے جو خلفاء کے بارے میں لیا جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ خلفاء کے بارے میں حلف لینا اسی میثاق النبیشین کے واقعہ سے سیکھا گیا ہے، اور اسی میثاق النبیشین میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت ملاحظہ کیجئے جو اللہ تعالی نے ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت اور عظمت قیامت کے روز اس وقت ظاہر ہوگی جب تمام انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوائے الحمد کے نیچے ہوں گے۔ وہ ایسے ہی یہ شان اور عظمت دنیا میں اس وقت ظاہر فرمائی گئی جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو لیلۃ الاسریٰ میں نماز پڑھائی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے زمانے میں ہوتی تو ان پر اور ان کی امتوں پر ضروری ہو جاتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام سے اس بات کا پختہ عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، اگر تمہارے دور کے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں تو تم نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے، ان کی گواہی دینی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، اور اپنی جو شریعت ہے، اپنی جو کتاب ہے، دین ہے، فرمایا کہ پھر وہ تمہارے لیے منسوخ ہوگا، پھر ان کے دین پر، ان کی شریعت پر، ان کے احکامات پر عمل کرنا تم پر لازم ہوگا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت درپیش ہوتا جب حضور سرور دو عالم وسلم اور دوسرے نبیوں کا زمانہ ایک ہو جاتا۔ اس میثاق پر عمل کا معاملہ جس کا یہ میثاق تقاضا کرتا ہے وہ نبیوں کے وجود پاک یعنی آمد کے اعتبار سے، نہ کہ صرف وصف نبوت کے اعتبار سے تاخیر میں پڑ گیا تھا، بلکہ مقام قبولیت میں فعل کے توقف اور فاعل کے اہلیت کے توقف کے درمیان فرق ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر نہ تو فاعل کی جانب سے کسی کو توقف کا اظہار ہوا اور نہ ہی نبی کریم وسلم کی جانب سے کوئی توقف ہوا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء اکرام کو نماز پڑھا کر بتا دیا کہ یہ سارے جو پہلے آنے والے تھے مقتدی تھے اور میں ان کا امام ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بعثت کے اعتبار سے اور میثاق کے اعتبار سے سب سے اول ہے، اور تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ آپ کے مددگار ہیں، وہ آپ کی نبوت کی گواہی عالم ارواح میں بھی دے چکے ہیں اور دنیا میں بھی انہوں نے دی، اور ہر نبی اپنے اپنے دور کے اندر جو ہے اسی طرح پرچار کرتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں خصائص کبریٰ کے اندر، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام تک تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مسلسل اطلاع پہنچائی، اور تمام قومیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مژدے سناتی رہیں۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے بارگاہ خداوندی میں فتح و نصرت طلب کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بہترین امت اور بہترین زمانے اور بہترین ساتھیوں اور بہترین شہر میں ظاہر فرما دیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس شہر میں جسے حرم ابراہیم علیہ السلام ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ اس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام فرمایا اس وقت تک جب اللہ تعالی نے چاہا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مدینہ منورہ کی طرف بھیج دیا جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم پاک ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ایک حرم کی جانب تھی اور ہجرت بھی ایک حرم کی جانب تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، انہیں بھی اس حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بے چینی سے انتظار تھا۔ وہ بار بار گاہ خدا بندی میں عرض کا گزار ہوتے، یا الہی جس محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تمام نبیوں سے عہد لیا گیا تھا، اس کو جلدی سے میرے اس وطن عرب میں بھیج دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، سورہ بقرہ آیت نمبر 149، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، اور بھیج ان میں سے ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف بخشا اور حضرت قبول فرما لیا۔ اور حضرت ابن جریر آپ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، قیل لہ قد استجیب لک وہو کائن فی آخر الزمان، خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 9۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے ابراہیم تیری دعا قبول کر لی گئی ہے، لہٰذا تیری خواہش کے مطابق وہ رسول آخری زمانے میں تشریف لانے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے خلیل اسلام کی مراد کو پورا فرمایا اور اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں اس انداز کے ساتھ کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو سامعین کرام، تو یہ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک اپنے خلیل اسلام کی دعا کی قبولیت کی سند عطا فرمانا ہے کہ وہ آخری الزماں پیغمبر، وہ آخری نبی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جس کا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ علیہ السلام، خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 9۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت ہوں، خوشخبری ہوں جو انہوں نے اپنی امت کو سکھائی تھی، سنائی تھی، لوگوں کو سنائی تھی کہ وہ آنے والا اب میرے بعد میں آ رہا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مقام اور آپ کی شان کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو قرآن میں ایسے بیان کیا کہ کائنات کے بننے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے آپ کی شان، آپ کے مقام کا اظہار انبیاء اکرام کے سامنے کیا۔ تو یہ تھا وہ میثاق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے لیا اور تمام انبیاء اکرام سے آپ کے بارے میں لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے توحید کا اقرار کروایا، اور آپ کے بعد پھر تمام انبیاء اکرام، تمام مخلوق نے اقرار کیا، اور جب نبوت مصطفیٰ، رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کو جمع کیا، انبیاء اکرام کی روحوں کو جمع کیا، ان سے اقرار لیا، ان سے وعدہ لیا کہ یہ میرا محبوب ہے، اگر تم میں سے کسی کے دور میں بھی آ جائے، تمہاری کتابوں کی تصدیق فرما دے، تو تم ان پر ایمان لے کر آنا اور ان کی ضرور مدد کرنا اور ان کا ساتھ دینا کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ تو یہ تھا وہ میثاق جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔